گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سپر پرائم ٹائم۔ ناظرین، کچھ خاص خبریں نہیں تھی جتنی اہم ترین خبریں تھیں، اس پر تبصرہ کرنا ضروری تھا۔ مارننگ پرائم ٹائم اور شام کے پرائم ٹائم میں ہم نے دیا ہے، جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ جائیں، اس میں اہم ترین خبریں دی جاتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے سوچا کہ آج ایک اہم ترین موضوع پر آپ سے گفتگو کروں۔ ناظرین گرامی، کچھ دن قبل ایک خبر آئی تھی، شاید آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہو۔ ہریانہ کے ضلع حصار کے گاؤں بدمیرا میں جو کہ جمعہ کا دن تھا اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 40 مسلم خاندانوں کی تقریباً 250 مسلمانوں نے مرتد ہو کر سناتن دھرم یعنی ہندو ازم کو قبول کیا۔ گزشتہ 6 ماہ قبل بھی 6 مسلم خاندانوں میں سے قریب 35 افراد نے اسی ریاست میں جندھ نامی علاقے کے گاؤں میں اسی طرح ہندو مت اختیار کیا تھا، یعنی مرتد ہوئے تھے، جس کا اخبارات میں کوئی چرچا نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارے چھوٹی چھوٹی بات پر سوشل میڈیا میں پریشان ہونے والے ہمارے لکھاری صاحب پریشان ہوئے، وہ بھی پریشان نہیں ہوئے۔ مرتد ہونے والوں میں سے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کے ریاستی صدر حرف الخان نے ایک اخبار کو بتایا کہ مرتد ہونے کی اصل وجہ کوٹا یعنی ریزرویشن کے ذریعے جو سرکاری اسکیمیں ہوتی ہیں اس کا فائدہ اٹھانا ہے، یعنی کہ یا تو یہ لوگ غربت کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں یا پھر دولت کے لالچ میں مرتد ہو رہے ہیں، یا پھر سماجی دوری، اکثریتی طبقے کے ساتھ رہنے میں جو ڈر اور خوف اس وقت بنائے جانے کی کوششیں کی جا رہی، اس وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین، سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں ہمارے سماج کے سنجیدہ طبقے کو جھنجھوڑ نہیں رہے ہیں۔ امت کی فکر کی رات دن رونا رونے والوں کو یہ محض ایک خبر لگ رہی ہے۔ اس خبر کے آنے کے بعد نہ مجھے اہل مدارس پریشان نظر آ رہے ہیں اور نہ وہ قائدین جو قیادت کی گدی پر بیٹھے ہوئے سربرآوردہ لوگوں کے ماتھے پر شکن نظر نہیں آ رہے۔ مطلب صاف طور پر نکل کر آ رہا ہے کہ بزدلی نے ہمیں اب چاروں خانے چت کر دیا ہے، یعنی دینی حمیت کو جلا بخشنے کا دعویٰ کرنے والے اور فکر امہ میں رات دن محنت کرنے والوں کو اب اس طرح کی خبریں پریشان نہیں کرتی، راتوں کی نیندیں ان کے حرام نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ پورے امت مسلمہ اور بالخصوص مسلمانان ہند کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ حقیقت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے مسلم ہماری نوجوان بہنوں کو ٹارگٹ کر کے، شادی کا لالچ دے کر کے، جھانسا دے کر کس طرح دیگر ریاستوں میں ان کو لے جا کر فروخت کر دیا جاتا ہے، ان کے عزت اور دھرم دونوں سے کھیلنے کے بعد کس طرح ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو میں تفصیلات سنائی تھی اور بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہے۔ یہ خبر جب کچھ دن پہلے آئی تو سوچا کہ ایک بار پھر آپ کو آئینہ دکھاؤں اور اس وقت اس قدر صاف و شفاف آئینہ دکھاؤں کہ آپ کا وہ چہرہ جو مایوسی کا شکار ہے، آپ کا وہ چہرہ جو باطل کے سامنے گونگا بن جاتا ہے یا پھر حکمت کے بھول بھلیوں میں کہیں کھو جاتا ہے، یا پھر بزدلی کا نقاب پہنا ہوا چہرہ، یا پھر اپنی ہی دنیا میں مگن وہ چہرہ سامنے آ جائے جس کی وجہ سے امت کی نیا ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے قوم شعیب پر عذاب کی اصل وجہ کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کے ساتھ ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی۔ قوم صالح علیہ السلام پر عذاب جو آیا اس کی بنیادی وجہ
وہ 9 بدمعاش تھے جو فسادات، بگاڑ، تخریب کاری کے کاموں میں پیش رہتے تھے اور پوری قوم اس کی پشت پناہی کرتی تھی۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے ہی حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، مگر جو ہوا آپ جانتے ہیں۔ بگولوں کی شکل میں ان پر جو طوفان کی گرج آئی اس قدر دہشتناک تھی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنانے والوں کے گھر روئی کے مانند بکھر گئے تھے۔ ایسی بہت ساری اقوام جو عبرت کا نشان بن گئے، اس کی مثالیں، اس کی داستانیں قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں۔ ناظرین، امت محمدیہ یعنی ہم سب کو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں جو پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ان کے اقوام کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ کا دین جو لائے ہیں اس کو قبول کرنا تھا۔ دوسرے اقوام تک پہنچانا ان کی ذمہ داری نہیں تھی، صرف قبول کرنا تھا۔ مگر اقوام نے قبول نہیں کیا سوائے کچھ لوگوں کے۔ صرف اقرار کرنا ہوتا تھا کہ یہ ایک اللہ ہے، اور پھر جو گناہ سے اجتناب کرنے کے لیے کہا جاتا تھا اس سے اجتناب کرنا تھا۔ مگر یہ قومیں اس قدر سرکش اور اپنے طاقت و قوت کا اس قدر گھمنڈ تھا کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ پھر ان کی طاقت و قوت، ان کے بلند و باغ محلات، پہاڑوں اور چٹانوں میں بنائے گئے عیش و طرب کے رہائش گاہیں پل بھر میں نشان عبرت بنا دی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ناظرین، مگر ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے کاندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ تمام انبیاء کے سردار اور آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب سے پہلے جنت میں بھیجے جانے کی خوشخبری کے علاوہ اجتماعی عذاب نازل نہ کرنے کا اللہ کا وعدہ، ماہ رمضان، شب قدر اور قرآن پاک جیسی نعمت، اور سب سے بڑھ کر یوم محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور پھر بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرنے کے جو بہت سارے وعدے ہم سے وابستہ ہیں، وہ ایسے ہی اس امت کو عطا نہیں کیے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک عظیم کام اس امت کو تا قیامت تک انجام دینا ہے، جی تا قیامت انجام دینا ہے، اور وہ ہے تبلیغ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے جو بھی بات آپ تک پہنچی ہے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے ہر قوم اور مذہب تک پہنچانا ہے۔ اور یہ تبلیغ اس امت کی روح کو زندہ رکھنے کی غذا ہے۔ جیسے جیسے اس تبلیغ میں زیادتی ہوگی، بڑھوتری ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوگی، اور جیسے جیسے اس کام میں کمی یا کام کرنے والوں میں نفاق اور دنیا کی لالچ پیوست ہوتی چلی جائے گی، اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، جابر حکمرانوں کو آپ پر مسلط کر کے، کورونا وائرس جیسی بیماری کو بھیج کر کے، یا راستے میں چلتے ہوئے کسی ایسے اقوام کو آپ پر مسلط کر دے کہ آپ کو بھرے بھیڑ میں مار کر کے چلا جائے۔ جی ہاں ناظرین، آج تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آئیے کچھ تاریخ کے پنوں کو الٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان مختلف علاقوں کو فتح کرتے جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک علاقہ، ایک کے بعد ایک علاقہ۔ تو ان کا مقصد علاقوں کو صرف فتح کرنا نہیں تھا، اور نہ ہی اس قدر ان کے یہ فتوحات ان کو برانگیختہ کیا کہ وہ مغلوب قوموں پر ظلم و ستم ڈھاتے۔ جوشٹاف نامی مورخ اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جیسا کہ عموماً فاتحین فتح کے نشے میں سرشار ہو کر مفتوح اقوام پر وحشیانہ مظالم کرتے تھے، مسلمانوں نے مغلوبین کو تہتیغ نہیں کیا، ان کا قتل عام نہیں مچایا۔
جس دین کو وہ چہارسوئے عالم پھیلا دینے کا عزم لے کر نکلے تھے، کبھی کسی کو دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً غیر مطیع قومیں باغی ہو کر ان پر چڑھ دوڑتی، لہذا انہوں نے اس طوفان ہلاکت میں پڑنے کا خطرہ مول نہیں لیا۔ جزیہ لیا بھی تو بہت تھوڑا دیا، لیکن اس کے بعد ملک شام پر قابض ہونے والے صلیبی اس ہلاکت کی لپیٹ سے نہ بچ سکے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ جب مسلمان شام، مصر، ہسپانیہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں کے باشندوں کے ساتھ انتہائی نرمی اور عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا، ان کے عادات و اطوار اور مذہب سے بالکل تعرض نہیں کیا، نہ ہی انہیں دوگنے چوگنے محصولات اور ٹیکسوں کی زنجیروں میں جکڑا۔ صرف معمولی سا جزیہ لیا جاتا تھا جس کے عوض انہیں مکمل حفاظت اور امن و سلامتی کی ضمانت تھی، اور یہ جزیہ ان ٹیکسوں کے مقابلے میں انتہائی کم تھا۔ جوسٹاف مزید لکھتا ہے کہ میں نے آج تک نہ ایسی فاتح قوم دیکھی ہے جس نے ایسی رواداری اور بلند ظرفی کا مظاہرہ کیا ہو، نہ ایسے دین سے آشنا ہوا ہو جو اپنے دامن میں ایسی لطافت، نرمی اور فراخ دلی رکھتا ہو۔ ناظرین، مسلمان حکمرانوں کی ایک لمبی حکمرانی، پھر ان کی زوال پذیری کے بعد جب عیسائیوں نے مسلمانوں سے اندلس چھینا تو ان کے لیے عیسائیت کو قبول کرنا لازمی قرار دیا، اور ارض اندلس سے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کے لیے انہیں لرزہ خیز مظالم سے دوچار کیا۔ پھر صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف وحشت و بربریت کی وہ داستانی رقم کی جن کا اعتراف یورپ کے آئندہ نسلوں کو بھی کرنا پڑا۔ اس کے بعد استعماریت کا زمانہ آیا جس میں مسلمانوں کو سامراجیت کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ یہ تمام تر حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر دنیا کا کوئی قانون انصاف و امن مہیا کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اس سے انحراف کرۂ ارض کے چپے چپے کو ظلم و فساد سے بھر دے گا۔ ناظرین، یہ ہماری بات نہیں بلکہ مغربی عیسائیوں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے، اپنی تاریخی کتابوں میں اس کو نوٹ کیا ہے اور لکھا ہے۔ چنانچہ مغربی مورخ ارنالڈ فتح مصر کے متعلق لکھتا ہے، مسلمان فاتحین مسلسل فتوحات حاصل کر رہے تھے، جب مسلمان مصر میں داخل ہوئے تو عیسائی باشندوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کا بنیادی سبب دراصل یہ تھا کہ عیسائی رعایا اس وقت کے بازنطینی سلاطین کے ظلم و ستم سے نالاں تھے، اور اہل کلیسا کے متعلق تلخ کینہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ وہ عیسائی قبائل جنہوں نے اسلام قبول کیا انہیں اس پر مجبور نہیں کیا گیا تھا مصر میں، بلکہ انہوں نے اپنے اختیار اور ارادے سے ایسے کیا تھا۔ مسلمان معاشروں میں بسنے والے اس دور کے عیسائی یقیناً مسلمانوں کی اس عالی ظرف اور وسعت قلبی کی شہادت دیں گے۔ جی ہاں ناظرین، مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت ہے، بریک کے اس پر کچھ اور حقائق۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، فرسنی لوئٹ ایک مشہور مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں نے اسلام کے متعلق صرف کتابیں پڑھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ میں نے شرق و غرب میں مسلمانوں کے درمیان ایک عرصہ گزارا اور انہیں قریب سے دیکھا ہے۔ اب اگر کوئی گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام انتشار، لاقانونیت اور تعصب ابھارتا ہے تو میں کہوں کہ ایسے بے سروپا دعووں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، یہ ہماری تاریخ ہے۔ ملک ہند میں بھی اسلام جو پھیلا وہ اخلاق و کردار کی وجہ سے پھیلا۔ ملک ہند میں رہنے والا وہ طبقہ جو برسوں سے، صدیوں سے ظلم کا شکار تھا، وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ جو دنیا اس دین و اسلام کی مداح تھی، دشمن بھی جس دین کی تعریف کرتے نہیں تھکتا تھا، جس مذہب کی، آج وہ دین، وہ مذہب اور اس مذہب کا چاہنے والا، اس کا پیروکار پوری دنیا میں بدنام ہے۔
جی ہاں ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پہلے دن سے اس مذہب کے خلاف صہیونی صلیبی سازشیں الگ الگ انداز میں تھیں، ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی۔ ان سازشوں کا الگ الگ طریقے میں مقابلہ بھی کیا گیا اور باطل طاقتیں منہ کی کھاتی رہی، اور یہ سازشیں اس وقت ناکام ہوتی تھیں جب مسلمان میدان جنگ میں بھی مسلمان ہوتا تھا، گھر اور بازار میں بھی، تنہائی اور محفل میں بھی، ہر طرف اس کے اخلاق کے چرچے ہوتے تھے۔ تو اللہ کی مدد اس قدر شامل حال ہوتی تھی کہ سازشوں کو ناکام بنانا آسان ہو جاتا تھا اور اللہ کی مدد شامل حال ہوتی۔ آج ہم لوگوں کی حالت کچھ ایسی ہے کہ کئی خاندان مرتد ہو جاتے ہیں، ہماری نیندیں حرام نہیں ہوتی۔ مذہب کے نام پر قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، جگہ جگہ مسلمان ہونے کی سزا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مگر کوئی یہ قائد نکل کر اپنے لب ہلانے کو تیار نہیں۔ سب کو اپنی کرسی، اپنا وحدہ اور ایسا ڈر ستاتا ہے کہ کیوں بے وجہ مصیبت مول لیں۔ اور یہ حال اس طبقے کا ہے جس کو دعویٰ ہے کہ وہ قوم کی خدمت کر رہا ہے اور ببانگے دہل سٹیج پر کھڑا ہو کر اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس قوم کا قائد صرف انتخابات میں ہوتا ہے، الیکشنز کے ٹائم پر، بقیہ دنوں میں اسے قوم سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی۔ وہ ایک ایسا پسو ہے جو قوم کا صرف خون چوستا ہے خدمت قوم کے نام پر۔ تیسرا طبقہ مالدار اور پڑھا لکھا، یہ خود کو ماڈرن سمجھتا ہے، اسے ایسے کسی بھی مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں، اس سے انکار نہیں۔ یہ گھر میں ٹی وی دیکھ کر جب مسلمانوں کے سلسلے میں کوئی خبر دکھاتے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، تو یہ لوگ براہ راست علماء اور اہل مدارس کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان پڑھ جاہل مولوی لوگ، زمانے کے ساتھ چلنا نہیں سیکھا، کبھی یہ فتویٰ دیا کبھی وہ فتویٰ دیا، ان مولویوں کو آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کو تو بدنام کر کے چھوڑ دیا، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ٹی وی کے سامنے تبصرہ ہوتا ہے بیوی کے ساتھ یا کوئی بھائی بہن جو بھی بیٹھا ہوا ہے، اور پھر ایئر کنڈیشن حجروں میں گم ہو جاتا ہے۔ چوتھا طبقہ ہے متوسط طبقہ، یہ بڑا پریشان بھی اور زخم خوردہ بھی اور قوم کا درد مند بھی ہوتا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے مگر یہ خود اپنے مسائل میں دو چار ہے، پھر کچھ نہ کچھ اپنی بساط بھر کوششیں کرتا رہتا ہے خود کو زندہ رکھنے، مساجد و مدارس کو آباد رکھنے کے علاوہ کچھ نہ کچھ جد و جہد اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کا غریب طبقہ آتا ہے، مزدور طبقہ، زندگی کو خوبصورت بنانے کے چکر میں سب کچھ بھلائے بیٹھا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ جو انتہائی غریب، اور آج اسی طبقے سے وابستہ لوگوں کو مرتد کرنے کی تیاریاں جاری ہیں، بلکہ مرتد ہو رہے ہیں۔ جو خبر میں نے آپ کو سنایا وہ اسی طبقے سے وابستہ ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہوئی جن کی ارتداد کی خبر سامنے آئی، مگر ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے جو اس وقت ذہنی ارتداد کا شکار ہو چکا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ ٹی وی کی اسکرینوں پر دیکھ سکتے ہیں، کبھی اذانوں پر پابندی، کبھی پنج وقتہ نماز کو بیوقوفی کہتا ہے، کبھی شریعت کے اہم ترین مسائل پر انگلی اٹھا لیتا ہے، خواتین کے حقوق کے آڑ میں پردے پر بات کرتا ہے، عریانیت کو ترجیح دیتا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ ذہنی ارتداد کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک اور طبقہ ہے جو بہت ہی ڈینجر ہے، وہ ہے منافقوں کا ٹولہ،
اور گزشتہ 1400 سالوں سے اسی طبقے سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے اسلام اور مسلمانوں کو۔ یہ وقت کے حکمرانوں کے ہاتھوں دولت کے لیے یا اقتدار کے لیے یا پھر اپنی ماضی میں کیے گئے گناہ اور جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے بک چکے ہوتے ہیں، بلیک میل ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، بیماریوں کا بھی پتہ چل چکا ہے اور کس کو کیا بیماری ہے اس کا بھی پتہ معلوم ہو چکا ہے، تو اب اہم ترین مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا علاج کہاں ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بیماری ہے جو اس صدی کی امت مسلمہ بیک وقت شکار ہے پورے عالم میں۔ گلف کنٹریز میں بھی منافقوں کی آمد ہو چکی ہے، مشرق وسطی تو خونریز بن چکا ہے اس کے علاقے۔ ہمارے پڑوسی ممالک کا حال آپ دیکھ لیں اور خود ہمارے وطن عزیز کا۔ اس کا علم بھی ہے ہم لوگوں کو اور ان قائدین کو، مگر وہ جان بوجھ کر اس کو ٹال دینا چاہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہمارا سامنے ہے۔ بہت بڑا طبقہ ذہنی ارتداد کا شکار ہو چکا ہے، کچھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بعض کو تو دین سے مطلب ہی نہیں، اور بعض لوگ سے شکایت کر سکتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پوری امت کی جانب سے فرض کفایہ ادا کر رہا ہے، مگر اس زمانے میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ناکافی ہے۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ ہم کو اپنی تاریخ کی جانب پلٹ کر دیکھنا ہوگا۔ جس طرح تعلیم و تعلم کو مضبوط کرنا ہے، اسی طرح تبلیغ اور اصلاح کے نام پر اور اس کے تمام پہلوؤں پر الگ الگ سے غور کرنا ہوگا۔ غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کے لیے اب ایک الگ ہی منصوبہ تیار کرنا ہوگا۔ گجراتی، مراٹھی، کنڑا، تمل، تیلگو سمیت تمام زبانوں میں جہاں اسلامی کتابوں کا ترجمہ لازم ہے، وہیں ان زبانوں میں متعصب اور برہمنواد کو جواب دینے کے لیے مین اسٹریم میڈیا ہاؤسز کا قیام لازمی حد تک ضروری ہو گیا ہے۔ وہ پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے غیر مسلم بھائی جن کو فسادات میں مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے فرقہ وارانہ تنظیموں کی جانب سے، ان کے دروازوں پر امن و انسانیت کا پیغام لے کر حاضر ہونا ہوگا۔ قوم کے روشن مستقبل کے معمار نوجوانوں کا 75% طبقہ اس وقت نشہ آور چیزوں کا عادی بنتا جا رہا ہے یا پھر سوشل میڈیا میں جھوٹی عاشقی میں مبتلا ہے، ان کو ان کی پہچان اور شناخت بتانی ہوگی، فٹ رہنے اور سیلف ڈیفنس کے گر سکھانے ہوں گے، اسلام کی داستانیں سنانے ہوں گی، تبلیغ کے ساتھ ساتھ خانقاہی نظام ہر محلہ اور بستی میں کرنا ہوگا تاکہ اللہ سے براہ راست نوجوانوں کا تعلق پیدا ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کے لیے ایک سسٹم، ایک منظم منصوبہ بنانے کے لیے مالیاتی نظام تو ضروری ہے، مالیاتی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور عطیات کے نام پر ایک بہترین میدان دیا ہے، لیکن اس کو کلیکٹ کرنے کا ایک ایسا منظم سسٹم بنانا ہوگا جو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بیت المال کے طور پر جانا جاتا تھا، جس سے یہ ساری ضروریات پوری ہو سکے جو قوم مسلم کے لیے بہتر سے بہتر روشن مستقبل عطا ہو سکے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نئی صدی کے نئے انجان خطروں کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا مقابلہ اب اسی انداز میں ضروری ہے۔ بصورت دیگر زمین اپنی کشادگی کے باوجود کس طرح تنگ ہوتی جا رہی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی لیے مجھے بشیر بدر کے اشعار بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہے عجیب شہر کی زندگی، نہ سفر رہا نہ قیام ہے، کہیں کاروبار سی دوپہر، کہیں بد مزاج سی شام ہے، یوں ہی روز ملنے کی آرزو، بڑی رکھ رکھاؤ کی گفتگو، یہ شرافتیں نہیں بے غرض، اسے آپ سے کوئی کام ہے، کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے، وہ دلوں میں آگ لگائے گا، میں دلوں کی آگ بجھاؤں گا، اسے اپنے کام سے کام ہے، مجھے اپنے کام سے کام ہے، نہ اداس ہو نہ ملال کر کسی بات کا نہ خیال کر، کئی سال بعد ملے ہیں ہم، تیرے نام آج کی شام ہے، کوئی نغمہ دھوپ کے گاؤں سا،
کوئی نغمہ شام کی چھاؤں سا، ذرا ان پرندوں سے پوچھنا یہ کلام کس کا کلام ہے۔ جی ہاں ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔